بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات سے ہم خبروں کی سرخیاں۔ آج ہندوستان میں 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کے حتمی متن کو ایران کی ریڈ لائنوں کے پاس و لحاظ سے مشروط کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج ہندوستان میں 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں پیر کی صبح آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے پورے ملک میں عوامی اور سرکاری تقریبات شروع ہو گئیں۔ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے قومی اور ریاستی دارالحکومتوں اور ضلعی ہیڈ کوارٹروں کے علاوہ سبھی چھوٹے بڑے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب کے علاوہ کلچرل پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب لال قلعہ میدان میں منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے اپنے نئے خطاب میں آئندہ 25 برس کو امرت کال یعنی سنہرے دور سے تعبیر کیا، اور کہا کہ ان 25 برسوں میں ہمیں اپنی طاقت، صلاحیت اور عزم کو ہندوستان کو 5 عہد کی تکمیل پر لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 عہد ملک کو ترقی یافتہ بنانے، اگر ذہن میں کہیں غلامی کی کوئی نشانی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے، اپنے ورثے پر فخر کرنے، اتحاد و یکجہتی کے حصول اور شہریوں کا عہد ہے۔ دوسری طرف کانگریس صدر سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک کی تاریخی کامیابیوں کو معمولی ظاہر کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادی کے بعد 75 برس میں سائنس، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی سمیت ہر میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کیں، لیکن مودی حکومت ملک کے عظیم لیڈروں کے عظیم کارناموں کو غلط انداز میں پیش کر کے معمولی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ملکی کرنسی روپے کی قدر مستحکم ہونے اور ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا رجحان تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پیر کو اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 210 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک معاملات میں بھی ایک امریکی ڈالر مزید 90 پیسے سستا ہوا اور 214 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ روپے کی قدر میں مسلسل استحکام آنے کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پیر کی صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس 43,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کے حتمی متن کو ایران کی ریڈ لائنوں کے پاس و لحاظ سے مشروط کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کے اس دور میں پہلے کے مقابلے میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، مگر یہ پیش رفت ایران کے قانونی مطالبات کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ پیش رفت ایسی حالت میں ہوئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور ویانا مذاکرات کا یہ دور بھی اس واضح سمجھوتے پر منتج ہو سکتا ہے کہ جب مقابل فریق، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے ایران کی توقعات پر توجہ دی جائے۔ ناصر کنعانی نے افغانستان سے امریکی انخلا کی سالانہ تاریخ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ افغانستان پر امریکہ کے ناجائز غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں اس ملک کی بنیادی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، اور افغانستان کو امریکہ سے تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ملا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران ہمیشہ افغان قوم کے ساتھ رہا ہے، اور افغانستان میں امن و استحکام ایران سمیت تمام پڑوسی ملکوں کے مفاد میں ہے۔ آج 15 اگست افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کی پہلی سالگرہ ہے۔ افغانستان پر 20 سالہ فوجی جارحیت اور قبضے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی 1 سال قبل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن افغان عوام آج بھی اس جنگ کے تخریبی اثرات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جنگ بظاہر ختم ہو چکی ہے، لیکن غربت، بے روزگاری اور بدامنی افغانستان میں ہنوز سایہ فگن ہے، اور
امن و سکون کا قیام اس ملک کے عوام کے لیے قصہ پارینہ بنا ہوا ہے۔ امریکی فوج کے 20 سالہ قبضے نے افغان عوام کو لاتعداد مسائل و مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ افغانستان کے مظلوم عوام بدستور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا شکار ہیں۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے قومی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تو کجا بلکہ خود دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں۔ امریکی فوج کی 20 سالہ موجودگی کے نتیجے میں افغانستان کے عوام پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں حسن کاظمی قمی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے بدستور افغانستان میں سرگرم ہیں اور پس پردہ رہ کر تخریبی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ افغانستان کی اندرونی بدامنی کے ایک بڑے حصے کی ذمہ داری خود امریکہ پر عائد ہوتی ہے، جس نے 20 سال کے دوران اس ملک میں دہشت گرد گروہوں کے لیے آمد و رفت کے لیے راستہ پوری طرح کھلا رہنے دیا۔ کاظمی قمی نے امریکہ کو داعش کا سب سے بڑا حامی بھی قرار دیا۔ امریکہ 20 سال تک انسانی حقوق، حقوق نسواں، بچوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، امن عامہ کے قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دنیا میں افغانستان کے وقار کو بحال کرنے جیسے خوبصورت نعروں کے ذریعے اس ملک میں اپنی فوجی موجودگی کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ امریکیوں کے فرار کے بعد یہ راز بھی کھلا کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں 2001 کے مقابلے میں 40 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں غذائی سیکیورٹی کا معاملہ ایک المیہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ شدید بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان وحید اللہ امانی کا کہنا ہے کہ افغان عوام کے لیے غذائی اشیاء فراہم کرنے کی غرض سے $170 ملین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خطیر رقم کی فراہمی کے لیے فوری اقدام کرے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں غاصب صہیونیوں کی براہ راست فائرنگ میں ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے ٹیلی ویژن 7 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع کفر عقب میں محمد الشہام نامی فلسطینی نوجوان کو سر میں گولی ماری، جس کے نتیجے میں وہ دم توڑ گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اتوار کے روز ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دی تھی۔ امیر سیداوی نامی ایک فلسطینی نوجوان نے غاصب صہیونیوں کی ایک بس کو اپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ایمرجنسی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ اس فائرنگ میں کم سے کم 9 صہیونی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی آئے دن فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر ان فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے بھی کارروائیاں انجام پاتی ہیں۔ برطانیہ میں فلسطینی قوم کے حقوق کے حامی سرگرم عمل کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مانچسٹر شہر میں فلسطینی قوم کے حقوق کے حامی سرگرم عمل کارکنوں نے بارکلے بینک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد و حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اس عالمی بینک پر اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی حمایت میں اربوں پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کرنے اور ان اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ غربت کے خلاف مہم کی تنظیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس عالمی بینک کی انتظامیہ اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے تشدد کا رویہ اس بینک کی آمدنی کا ذریعہ بنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف مئی 2021 کی جارحیت کے دوران برطانوی اسلحہ بھی استعمال کرتا رہا ہے، جس میں 65 بچوں سمیت 232 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے۔
غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی رات طرطوس پر حملہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ شام کے دفاعی فضائی سسٹم نے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے خلاف حملے کیے اور لبنانی فضائی حدود سے کئی راکٹ داغے گئے۔ ابھی مزید تفصیلات کے بارے میں رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے مقبوضہ جولان اور لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل شام کے مختلف علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج نے بھی بارہا رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت شام میں دہشت گردوں کی حمایت میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتی ہے، جبکہ شامی فوج نے دہشت گردوں سے بارہا صہیونی حکومت کے ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ یمنی فوج نے صوبہ الحدیدہ کے علاقے حیث پر سعودی اتحاد کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق سعودی اتحاد کے فوجی حیث میں یمنی فوج کے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، لیکن سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ سعودی اتحاد نے یمنی فوج کے ٹھکانوں پر یہ حملہ ایسے وقت میں کیا ہے جب خود سعودی حکام کے اعلان کے مطابق یمن میں جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کو متعدد بار توڑا جا چکا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کی جانب سے یمن کی جنگ بندی میں اب تک دو ماہ کی توسیع بھی کی جا چکی ہے۔ ادھر یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے صدر مہدی المشات نے خبردار کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی وجہ سے جنگ بندی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دھمکی دی ہے کہ زاپوریژیا بجلی گھر اور یا اس کے باہر موجود روسی فوجی یوکرینی فوجیوں کے نشانے پر ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کیا ہے کہ یاپوریشیا ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنانے والے روسی فوجیوں اور یا اس بجلی گھر کو اپنے کنٹرول میں لینے والے روسی فوجیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج کے خصوصی دستوں کے اہلکاروں کے نشانے پر رہیں گے۔ انہوں نے اسی طرح روسی جوہری صنعتوں کے خلاف نئی پابندیوں کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر میں موجود تمام روسی فوجیوں اور ان کی مدد کرنے والے اہلکاروں پر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر، جو یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر شمار ہوتا ہے، یوکرین کی تقریباً 20% بجلی فراہم کرتا ہے۔ حکومت یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کیف کے زیر کنٹرول علاقوں کی بجلی منقطع کر کے اس بجلی گھر کو کریمیا سے، جو روس کے کنٹرول میں ہے، متصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کا یہ ایٹمی بجلی گھر اس وقت روس کے کنٹرول میں ہے، جبکہ اس بجلی گھر کو یوکرین کے ایٹمی ماہرین چلا رہے ہیں۔ اس بجلی گھر پر جمعرات کو دوسری بار حملہ ہوا ہے، جبکہ اس بار بھی کیف اور ماسکو کی جانب سے اس حملے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دنیا کیتھولک کے مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کی بنا پر سب کی توجہ بھوک جیسے عالمی مسئلے سے ہٹ گئی ہے۔ انہوں نے بھوک مری سے نمٹنے کے لیے افریقی علاقوں پر خاص طور سے ہنگامی طور پر توجہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کے روز اپنی ہفتہ وار تقریر میں کہا ہے کہ جنگ یوکرین بھوک کے مسئلے سے توجہ ہٹنے کا باعث بنی ہے، جس کی بنا پر مالی ادارے بھی توجہ دینے سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ بھوک مری کے خلاف مہم، تعلیم، حفظان صحت یہ ایسے اہداف ہیں کہ جن پر خاص طور سے توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی علاقوں کے عوام جو اب تک دشوار ترین حالات سے دوچار رہے ہیں، اس وقت قحط و خشک سالی اور بھوک مری جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔